میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کے جو خوشی یا غمی کے موقع ہوتے ہیں ان میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اس میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ ہماری روزمرہ زندگی کے اعتبار سے یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایک بہت تھوڑی تعداد صحیح لیکن بہر طور غیر مسلم ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب ایک معاشرت کے اندر بندہ رہ رہا ہوتا ہے، ایک سماج کا حصہ ہوتا ہے، تو پھر سماج میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو کے نہیں رہ سکتے، اور یقیناً انہیں ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھ میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، اور معاشرہ بنیادی طور پہ اس احساس پر ہی قائم رہتا ہے اور اسی احساس پر قائم کیا جاتا ہے۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس سماج کو، جو اللہ کا مثالیہ سماج ہے، جو اللہ کا پسندیدہ سماج ہو سکتا ہے، وہاں انسانوں کو انسانوں کی خیرخواہی اور ان کی خبرگیری کے حوالے سے حدود اور قیود جو ہے نا ان میں پابند کیا جاتا ہو۔ جس طرح کسی اعلیٰ عرفہ معاشرے میں انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی، خبرگیری کے حوالے سے اعلیٰ معیارات ہو سکتے ہیں، اسلام بھی اپنے معاشرے کے اندر یعنی مسلم معاشرے کے اندر اقلیتوں کے ساتھ بالعموم اور اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ بالخصوص بالکل ویسا ہی حسن سلوک چاہتا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے، اسی کی تعلیم دیتا ہے جو کسی بھی اعلیٰ عرفہ معاشرے کا حصہ ہو سکتا ہے اور اس کے معیارات ہو سکتے ہیں۔ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ نے وہ بات سن رکھی ہوگی کہ ایک انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف خاتون جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کر رکھی ہوتی ہے۔ کوئی انسانی فکر جو ہے اور اعلیٰ ظرفی اس درجے کی گنجائش عطا ہی نہیں کر سکتی کہ بندہ اس بد زبانی کو برداشت کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی، لیکن میرے کریم آقا کو جب چند دن احساس ہوتا ہے کہ وہ خاتون، وہ جو دشنام ترازی کرتی ہے، وہ جو دل آزاری کا ذریعہ بنتی ہے، وہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اب اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ حضور پوچھتے ہیں کہ وہ بزرگ خاتون کدھر ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ بیمار ہے، اور اس لیے آج کل وہ باہر کم نکلتی ہے، اپنی پیرانہ سالی عمر کے تقاضے کی وجہ سے باہر کم آتی ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے نا، تو حضور کسی خاص کام سے جا رہے ہوتے ہیں، حضور اپنا وہ ارادہ تبدیل فرماتے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کی اس درجے پہ عیادت کرتے ہیں، اس کی ایسی غمخواری اور تیمارداری کرتے ہیں کہ وہ جوں حضور اس سے تالیف قلب کے لیے اس کی خیریت پوچھتے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر دو طرح کی کیفیات بیک وقت وارد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک شرمندگی کا احساس اور دوسرا اپنی محرومی کا احساس کہ میں اپنے اس بغض میں اور اس تنگ نظری میں اور تعصب میں کتنے بڑے خیر سے محروم رہی ہوں، میں اس شخص کو پہچان ہی نہیں سکی، میں اس شخص کے اندر موجود وہ جو اعلیٰ انسانی اقدار موجود ہیں جو اس کے اخلاق اور کردار میں ان سے کیوں اتنا عرصہ محروم رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے لیے علاج کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، آپ کو کیسے اس مشقت سے مشکل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، تو ایک لمحے پہ آ کے وہ کہتی ہے کہ آپ میری مشقت کو چھوڑ دیجئے، اب مجھے سمجھ آ گیا، اس سے آپ کے آنے سے پہلے تک میری کوئی بیماری اور تھی اور اس کا حل کچھ اور تھا، لیکن اب آپ کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیماری آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو نہ سمجھنا ہے، سو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرا علاج کیجئے، اور میرا علاج کیا ہے کہ مجھے اس آغوش رحمت میں لے لیجئے جس کو بھیج کے اللہ نے آپ کو اپنے ساری مخلوقات کی طرف روانہ کیا ہے، یعنی دین رحمت کے اندر مجھے بھی اسی طرح آغوش اور پناہ عطا فرمائیے جس طرح آپ نے اس معاشرے کے اور بہت سارے لوگوں کو پناہ عطا کی ہے۔ تو حضور کے اس ایک حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو مسلسل بہت سارے لوگوں کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے اور نسبت سے میلہ کر رہی تھی، بدگمان کر رہی تھی، اب ایک ملاقات اور ایک غمخواری کا جذبہ، ایک عیادت کا لمحہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے اس طرح منور کر دیتا ہے کہ اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی سب سے بہترین سفیر بن چکی ہوتی ہے۔